سر میرا سوال یہ ہے کہ حرام اور حلال کی سائنس جاننی ہے مجھے، کہ ایک رزق جو ہم کماتے ہیں وہ حرام طریقے سے کمائیں تو اس کا افیکٹ الگ طریقے سے پڑتا ہے کسی کی شخصیت پر، حلال طریقے سے کمائیں تو وہی رزق کا افیکٹ دوسرے طریقے سے، جیسے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، بے وفا ہو جاتے ہیں، بے ادب بدتمیز ہو جاتے ہیں حرام کمانے کی وجہ سے، حرام کھلانے کی وجہ سے، تو کیا فرق ہے، کیوں ہوتا ہے اس کا رزق دیکھیں، جو ہم حلال حرام کی فلسفی کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ تو بایولوجیکل رسپانسز اور سائیکولوجیکل ریئیکشنز ہیں، ایکسٹریمٹیز کی صورت میں جو پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے. جب کوئی حرام کماتا ہے تو سب سے پہلے تو کسی کے اوپر ظلم کر کے کماتا ہے، کسی کو لوٹتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کسی کا استحصال کرتا ہے، کسی کا مال ہتھیاتا ہے. تو یہاں سے جرم سے شروع ہوتا ہے حرام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسے رزق کا ہم نے بھاڑ جھونکنا ہے جو جس سے بندے بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. تو پیچھے وہ کیا بچا؟ وہ غلاظت ہی رہ گئی ہے. اس کا کرنا کیا ہم نے؟ اب غلاظت کوئی کسی کو کھلائے گا تو اس میں سے کیا اثرات نکلیں گے؟ اس کو حرام کہا جاتا ہے. باقی اثرات آتے رہتے ہیں جی، اس کے بارے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ کمایا کیسے ہے، یہی سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے. اگر کوئی یہاں سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے تو جو کچھ ہونا ہے وہی جنون آئے گا اس کی اولادوں میں، سرکشی آئے گی اور کئی طریقے سے نکل جاتا ہے. کوئی آپ دیکھیں بات کو نا اسٹیٹکلی ہم پکڑ نہیں سکتے. جی ہو سر سکتا ہے وہ جیسے پورا سال جو ہے وہ حرام کماتا رہے، اللہ تعالیٰ ایک اس کی سرجری کرائے، اس کا 10 کروڑ نکل کے وہ جائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اللہ کے رنگ بڑے نرالے ہیں جی. ڈرنا چاہیے. سر دراصل ینگ جنریشن سوال پوچھتی ہے اور ان کو بڑے دلائل سے قائل کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بچوں کو کیسے قائل کیا جائے کہ حرام حادث تو ایک ہی ہے مگر حرام اور حلال میں کیا میں فرق نے ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ دیکھیں، آپ بایولوجیکل رسپانسز دیکھنے کی بجائے سب سے پہلے بچے سے یہ بات کریں کہ حرام کمایا کیسے جاتا ہے، حرام کو ایکسیس کیسے کیا جاتا ہے. وہ بذات خود ایک جرم ہے. اب اگر کسی بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قتل کرنا بری بات ہے، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے سمجھائیں کہ بری بات، اسے بتائیں اٹس اے مرڈر، یو آر کلنگ سم بڑی، رائٹ. تو اب ایک بچے کو اگر آپ یہ ڈسکس کریں کہ بیٹا حرام کی پیدائش رزق کی دیکھو کیسے ہو رہی ہے، اس کو چھینا جا رہا ہے، جھپٹا جا رہا ہے، اس کے اندر سازش ہے. تو میں نے آپ کو روٹ سب سے پہلے بتا دی ہے. اور جس سے لیا جا رہا ہے وہ پیدا کس کا کیا ہوا ہے؟ رب کا. اور اسی رب کو مان رہا ہے لینے والا، حرام لینے والا. تو کتنا بڑا خوفناک جرم کر رہا ہے. تو یہی سمپل یہاں پہ آپ بات یہاں پہ ختم کر دیں. اب آگے وہ پیٹ میں جائے گا اور اس کے اثرات کیا جائیں گے تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. بانو قدسیہ کی راجا کی اسی فلسفی پہ چلی ہے. اس میں یہ ڈاکٹرین پوری ہے. بہرحال وہ تو تھوڑا ایکسٹریمٹیز پہ گئی ہیں. انہوں نے تھوڑی ایسی بات بھی کی ہے کہ رزق حلال کی ایک بوری آٹا لے لیں اور رزق حرام کی ایک بوری آٹا لے لیں اور وہ کھلائیں اور ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں تو شاید ریڈ سیلز کا اور وائٹ سیلز کا فرق پڑتا ہے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا یا نہیں ٹیسٹ کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو اس کو نشہ ہو رہا ہے. اس نشے میں وہ کوئی بھی خطرناک وہ اس کی عقل معوف ہے، اس لیے منع کیا گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب اگر یہ دو باتیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، تیسرا پوچھ رہا ہے کہ شراب پینے کے بعد اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، اس کو پڑھتے رہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ خرابی ہے، جگر کو خراب کر دیتی ہے اور اس کے بڑے کام ہیں. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی. میرا مدعا میں نے آپ سے بیان کر دیا. سب سے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ رزق حرام بچوں پہ، اولادوں پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اگر اس کو اس کی تشریح چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں، پہلے آپ روٹ دیکھیں کہ جو رزق حرام کسی اولاد کو کھلایا جا رہا ہے اس کا حصول کیسے ہو رہا ہے. اس میں ظلم اور اس میں زیادتی اور اس میں استحصال پڑا ہوا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ انسین ہے، ان ہیومن ہے. آپ ایک چیز مجھے ایک بات بتائیں، میں باہر جاتے ہوئے کسی آدمی سے اگر کوئی شے چھین کے اپنے کسی بچے کو لا کے دیتا ہوں، کسی کو گولی مار کے، تو میرے بچے کو اس پہ سمجھنے کی یا کسی دوسرے آدمی کو سمجھنے کی آما کریمنل، تو میری اولاد آگے مجھے کوئی اس کے ساتھ کوئی کرے گی نا کل میرے ساتھ، یا کوئی حادثہ میرے ساتھ ہوگا، اس میں خیر کی یا اچھے گمان کی توقع رکھنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اگر رشوت لی گئی ہے اور رشوت کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رشوت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھو لی کیسے ہے. خوف کے مارے ٹانگیں کانپ جائیں گی وہیں پہ. کون لے کے چلا ہوگا گھر سے؟ کس نے اپنی بالیاں بیچی ہوں گی؟ کس نے اپنے بچوں کی روٹی اٹھائی ہوگی اور لا کے ایک راشی کے دفتر میں اس کی ٹیبل کے سامنے رکھی ہوگی؟ تو وہ اس کے بچوں کے پیٹ میں اسی ٹائم اتر گئی ہے جی وہ آگ.
وہ اس کی نسلوں میں، اس کی قبروں میں اتر گئی ہے۔ اب کسی نے اگر کسی کی زمین ہتھیا لی ہے اور وہ زمین ہتھیانے کے بعد وہاں پہ مکان بنا کے اس کو کرائے پہ چڑھا کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اور جس کی وہ مکان کی زمین تھی، جو غریب بیوہ تھی، اس کی بچی کو رل رہی ہے، اس کی بچی کو کوئی استحصال کر رہا ہے، تو آگ ہے، نری آگ کا ہم کیا اس کے اوپر ڈیفائن کریں گے کہ اس کے اثرات کیا؟ آگ جلائے گی، اب اس کے اوپر کیا بات کریں گے؟